أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی، ہم اشارہ کر چکے ہیں ماضی میں علم الہی کے بارے میں کہ ہمارے علم میں یعنی علم انسان میں اور خدا کے علم میں بنیادی فرق ہے، اور ہمارا علم جو ہے وہ علم حصولی ہے اور خدا کا علم جو ہوتا ہے اسے علم حضوری کہتے ہیں۔ اور علم حضوری اور حصولی اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے کہ علم حصولی جو ہے اور علم حضوری، علم حصولی میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، واسطہ میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، ذریعے کی ضرورت ہوتی ہے، وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وسیلہ اور ذریعہ جو اس میں ہوتا ہے علم حصولی میں، وہ ہوتے ہیں ذہنی صورتیں، ذہنی صور۔ ہمارے پاس جو علم ہوتا ہے ان کا واسطہ ہوتا ہے وہ نقوش، وہ شکلیں، وہ تصورات جو ہمارے ذہن پر ثبت ہوتے ہیں کائنات کے مختلف چیزوں کے۔ کائنات میں جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، جو آوازیں سنتے ہیں، جو ہم محسوس کرتے ہیں، ان کی ایک شکل ہمارے ذہنوں پر ثبت ہو جاتی ہے، پرنٹ ہو جاتی ہے۔ امپریشنز جو ہوتے ہیں پڑھتے ہیں، ان امپریشنز کو ہم تصورات کہتے ہیں۔ وہی واسطہ ہمارا تصورات کا، اور تصورات کے ملنے سے بعد میں تصدیقات میں بدل جاتا ہے ہمارا علم، اور تصدیقات کے بعد اس کو نام پڑتا ہے علم، تب تک اس پہ نام علم کا نہیں پڑتا ہے۔ یہ دقیق تھوڑا سا اس میں ضرورت ہے تھوڑی اور ایکسپلینیشن کی، لیکن یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم منطق انشاءاللہ پڑھیں گے کبھی تو اس میں پڑھا جائے گا۔ تو ترسیم صور اصل میں ترسیمات ہیں، ترسیمات یعنی شکلیں، ترسیمات۔ یہ ترسیمات جو ہے، یہ ترسیمات ہمارے ذہن پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی ہی وساطت سے جو ہم جانتے ہیں، اور ہمارے ذہن میں جو یہ نقوش رہ جاتے ہیں، انہی نقوش کو یاد کر کے ہم اپنے علم کو کبھی دوبارہ کہتے ہیں ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا ہے۔ اور اس کی مثال آپ کو ایسے ملے گی، کبھی کسی کو ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ اس کے جو ذہن ہے، اس کا جو برین ہے، دماغ، اور دماغ جو اس کو ہم کہیں گے بنیاد ہے ہمارے ذہن کی، تو اس میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتا ہے، ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ڈسٹرب ہونے سے یہ صورتیں جو ہے یہ ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں، ڈسٹرب ہو جاتی ہیں، ان میں جو سسٹم ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ شخص بعد میں جتنی دیر تک وہ ڈسٹربنس اس کے برین پر ہے اتنی دیر تک اس کی یادداشت گئی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آپ کسی کو پہچانتا نہیں، اپنے باپ کو نہیں پہچانتا، اپنے بیٹے کو نہیں پہچانتا، اپنے بھائی کو نہیں پہچانتا، کبھی کبھار
اپنی بیوی کو یا اپنے خاوند کو اگر بیوی ہوئی تو نہیں پہچانتے، کیونکہ جو پیچھے ان کے پاس علم تھا وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ کیوں ضائع ہو جاتا ہے؟ کیونکہ یہ ترسیمات جو ہیں، یہ تصورات جو ہیں، یہ صورتیں جو ہیں، یہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ جب ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو ضائع ہو جاتی، اس کے ذہن سے جب محو ہو جاتی، مٹ جاتی ہیں، تو اس کے پاس جو علم تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو واسطہ تھا، جو وسیلہ تھا، وسیلہ واسطہ میڈیم جو تھا، وہ میڈیم ضائع ہو گیا، وہ میڈیم ضائع ہو گیا، لہذا وہ علم بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ گویا یہ علم جو ہے حصولی، اس میں جب تک واسطہ ہے تب تک علم ہے، جب واسطہ نہیں ہے، ختم ہو چکا ہے یا ہے ہی نہیں، تو اس میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم امبیسیلز کہتے ہیں، ایڈیٹس کہتے ہیں، مرونز کہتے ہیں، جن کا ذہن بہت بہت پست ہوتا ہے، وہ پست ذہن والے لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کے ذہن میں، ان کے برین میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ یہ رسومات، یہ سور رسومات، وہ رسوم نہیں ہے، رسم کی جمع ہے، رسم یعنی شکلوں کی جمع، یہ ذہنی سور، یہ ترسیم جو ہے، تصورات ہے، وہ بیٹھتے نہیں ذہن پر۔ اس لیے ایسے انسان، کم ذہنیت والے انسان علم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ ذہن میں وہ خاصیت نہیں ہے کہ وہ نقش کو بٹھا سکیں۔ گویا اس علم حصولیے میں واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے ہم جو ہیں ذہین بھی کیوں نہ ہوں، لیکن جو حوادث ہیں گزشتہ اور آئندہ کے، ان کی ترسیم جو ہے، ترسیم یعنی صورت کھینچنا، تصورات قائم کرنا، ان کی ترسیم جو ہے وہ ہماری ہستی یعنی جینا، زندہ رہنا، اس میں اور افق فکر میں ہے۔ ہم جب فکر کریں گے تو اس میں ہے، فکر کا افق جو ہے، ہاریزن جو ہے، اس میں ہے، اسے باہر آ جائیں تو ختم ہو جائے گا۔ اس لیے زمان اور مکان میں ہم رہتے ہیں، تو اس لیے ان شکلوں کا، ان وسیلوں کا، ان واسطوں کا تعلق ہوتا ہے زمانے کے ساتھ اور مکان کے ساتھ۔ جو آپ نے دیکھا ہے بس وہی شکلیں ہوں گی، جس زمانے میں آپ نے دیکھا بس وہی شکلیں ہوں گی۔ ابتدا کے آدمی کو لائیے آج کے زمانے میں، جو آپ کا یہ ٹیکنالوجی وہ دیکھا گا، وہ پریشان ہوگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جو کچھ اس نے سیکھا تھا، جو کچھ اس کے پاس علم تھا، وہ علم آج فٹ ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو سیٹ ہے، ان واسطوں کا، ان ترسیمات کا سیٹ جو ہے، وہ مختلف ہے ہمارے سیٹ سے۔ اسی لیے آج کا بچہ جو ہوتا ہے، وہ آج کے بوڑھے کو سبق پڑھاتا ہے، کہتا ہے تم پتہ نہیں کس زمانے کے آدمی۔ کیوں؟ کیونکہ جو انفارمیشن میسر ہے، جس زمانے کے چارچوب میں آج کا بچہ جنم لے رہا ہے، بوڑھوں کی چارچوب کوئی اور تھی۔ اسی لیے ہمارا علم محدود ہے۔ کس میں محدود ہے؟ زمان اور مکان کے چارچوب میں، فریم ورک میں۔ اس فریم ورک سے باہر کچھ نہیں ہے۔ اس فریم ورک سے باہر زمانہ کچھ اور رنگ ہوگا، زمانے کا کچھ اور رنگ ہوگا اس علاقے کا۔ جیسے ہمارے پہاڑی لوگ جو ہیں، اگر ہم ان کو لے جائیں گے دلی میں مثال کے طور پر زندگی گزارنے کے لیے 10 دن میں یہ وہاں ہر طرف گند پھیلائیں گے، کہ ان کا طریقہ حیات ایک ہے، وہاں کا کچھ اور ہے۔ ہم جب یہاں سے پلگرمز، زائرین جاتے ہیں حج پہ، زیارات پہ، وہ وہاں کے واش رومز وغیرہ وغیرہ تہس نہس کرتے ہیں، اور پھر جو گائیڈ ہوتے ہیں ان کو سننا پڑتا ہے، ان ہوٹلیئرز کا ناچ گانا سننا پڑتا ہے کہ یہ کن لوگوں کو آپ نے لایا۔ کیوں؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے، ان کا جو چارچوب ہے وہ مختلف ہے، مکان کے لحاظ سے بھی، زمانے کے لحاظ سے بھی۔ جو ہم شہر والے ہیں، ہم بھی نئے شہروں کے مقابلے میں گاؤں والے ہیں، جیسے ٹوکیو، جاپان، واشنگٹن وغیرہ وغیرہ۔ وہاں ہم جب جائیں گے تو ہم جیسے ہمارے یہاں دیہاتی بیہیو کرتے ہیں، ہم وہاں ویسے ہی بیہیو کریں گے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آج بھی
مثال کے طور پر ATM استعمال نہیں کرتا ہو، یا اس طرح آج کل ہوائی اڈوں پر جائیے، وہاں آپ کے پاس ٹکٹ ہے، وہ ٹکٹ پہلے چیک کرنی ہے، وہاں لگے ہوئے ہیں کمپیوٹر کے سیٹ، ان پہ اپنی ٹکٹ چیک کرنی، اگر چیک کرنے میں ٹھیک ہو گئی تو آپ جائیں گے ٹکٹ دیں گے۔ اگر آپ کو کمپیوٹر چلانا نہیں آتا تو آپ کے پاس ٹکٹ ہے، بہت پریشانی ہو جائے گی آپ کو، سمجھ رہے نا؟ تو یہ ہے ترسیمات کا چارچوب مختلف ہے۔ ہم زمان اور مکان کے ایک محدود دائرے کے اندر زندگی گزارتے ہیں انسان، اور یہ جو دائرہ ہے زمان و مکان کا، یہ خارج میں نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں ہے۔ خارج میں ایک ہی بات ہے، خارج کے ساتھ اس کا تعلق نہیں۔ آج سے 2000 سال پہلے جو کچھ تھا وہ آج نہیں ہے، رنگ ہی مختلف ہیں۔ غور سے سمجھیے اس بات کو۔ اس زمانے کا آدمی جو ہوگا اس کو آج کے زمانے کا کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ کنیکٹ ہی نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو کہیں سیٹ ہی نہیں کر پائے گا، اس کا مائنڈ سیٹ بھی مختلف ہوگا۔ یہی حال، ایک مثال ہے، یہی حال ہے ہمارے علم کی، کس کے مقابلے میں؟ اللہ کے علم حضوری کے مقابلے۔ اللہ کا علم حضوری جو ہوتا ہے وہ مکان اور زمان کے دائرے سے اوپر ہوتا ہے، اس سے اوپر اٹھ کے، لہذا اللہ کا علم جو ہے وہ انکمپریس کرتا ہے، اپنے دائرے میں لاتا ہے پوری کائنات کو نمبر 1 اور پورے زمانے کو نمبر 2۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ مثال کے طور پر ہمارے یہاں دن کتنے ٹائم کا ہوتا ہے؟ 10-12 گھنٹے کا، اس سے زیادہ کم، تھوڑا سا زیادہ تو نہیں ہوگا نا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، اللہ فرماتا ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جلدی کر رہے ہیں یہ لوگ آپ کا جو نہیں مان رہے ہیں کفار، یستعجلونک بالعذاب، کہتے ہیں اگر آپ ایسا کہتے ہیں ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا ہے؟ یستعجلونک بالعذاب، ان کو پتہ نہیں ولن یخلف اللہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اپنا وعدہ یخلف اللہ، وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ بس ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ یہ کہتے رہتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ سچ کہتے ہیں تو عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا ہے؟ ان کو یہ معلوم نہیں۔ اب یہ ایک جملہ ہے چھوٹا سا، یہ بہت آپ کے بحث کا ہے۔ وَإِنَّ، ان کو معلوم نہیں ہے، وَإِنَّ، حقیقت میں یہ ایسی بات ہے، یومن، کہ دن جو ہے، اے ڈے، دن جو ہے، عند ربک، آپ کے رب کے سامنے، آپ کے رب کے پاس دن جو ہے، کألف سنتین، کألف سنتین مما تعدون، جیسا آپ گنتی آپ کی ہے، تعدون، آپ جیسا شمار کرتے ہیں۔ سورہ حج کی 47ویں آیت، ان یومن، بے شک دن جو ہے، عند ربک، آپ کے اللہ کے پاس کیسا ہے؟ کألف سنتین، 1000 سال کے برابر، 1000 سال کے برابر جو ان کا کاؤنٹنگ سسٹم ہے، اس کے حساب سے 1000 سال کا دن اللہ کے یہاں ایک دن ہے، 1000 سال۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زمانہ گزر گیا، اس زمانے سے لے کے اب تک صرف 1.5 ہی دن گزر چکا ہے، 1.5 ہی دن اللہ کے حساب سے۔ کالف سنت مما تعودون، جیسا آپ گنتے ہیں اس گنتی کے حساب سے اللہ کے پاس یومن، دن جو ہے وہ ہے کالف سنتین، 1000 سال کے برابر۔
اب 1000 سال کے برابر جس کا ایک دن ہوگا، اس کے مقابلے ہم ہیں، ہمارے یہاں گھنٹوں کا ایک دن ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کا جو علم ہے علم حضوری ہے، اور یہ انکمپیس کرتا ہے، اپنے اس میں لاتا ہے، اپنی گرفت میں لاتا ہے پورے زمانے کو، ازل سے لے کے ابد تک، اور پوری کائنات کو. اپنے ایک بار پڑھا تھا 14.2 بلین ہے کائنات کی وسعت، 14.2 بلین لائٹ ایئرز. یہ ساری کائنات اللہ کی نظر میں ہے. تو اس ساری کائنات پر اس کا علم جو ہے اللہ کا، وہ بھی حصولی نہیں، بغیر واسطہ کے. بغیر واسطہ کے ہے، یہ فرق ہے بغیر واسطہ کے. اگر ہم واسطہ تصور کریں علم حضوری کے لیے اللہ کے، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے ایک انسان کا ہم نے ابھی مثال دے دی، جس کو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سب کچھ علم کھو گیا، تو تب واسطہ ختم ہو جائے گا، اللہ کا علم بھی ختم ہو جائے گا، منتفی ہو جائے گا. اگر واسطہ ہوتا تو علم بھی اللہ کا منتفی ہو جاتا. منتفی، انتفاعی علم منتفی ہو جاتا، علم منتفی ہو جاتا اگر حصولی ہوتا. اگر حصولی ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوگا، ہم کہیں گے پھر، اگر ایسا ہم سوچیں گے، ہم پھر کہیں گے اللہ بھی محتاج ہے ان واسطوں کا، جیسے ہم محتاج ہیں ان واسطوں کے، ان وسیلے کے، ان ترجمات کے، ان تصورات کے، ان تصدیقات کے. ہم محتاج ہیں کیونکہ بندے ہیں. اللہ تو محتاج نہیں ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، لہذا ان ترسیمات کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا اس کا علم حصولی نہیں بلکہ حضوری ہے. مولا علی اس بارے میں کہتے ہیں توحید صدوق میں. توحید صدوق جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، خدا تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. ہم صرف اتنا علم رکھتے ہیں جتنا ہماری دائرہ میں ہے، دائرہ زیست میں، دائرہ حیات میں، دائرہ ہستی میں جتنا ہے بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں، اور اس میں سے صرف اتنا جس طرف ہماری توجہ ہے. جہاں توجہ ہماری نہیں وہ بھی نہیں رکھتے. لیکن اللہ ایسا نہیں ہو، اللہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. ساتھ میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وسائل و ذرائع کی وساطت سے نہیں. وسائل یعنی وسیلے، وہ ذرائع کی وساطت سے نہیں، واسطے کے بغیر، وساطت سے نہیں. کہ اگر ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر وہ وسائل ختم ہو جائے تو علم خدا، اللہ کا علم منتفی ہو جائے. یعنی اگر وسائل اور ذرائع کے ذریعے سے ہوتا تو حضوری نہیں ہوتا بلکہ حصولی ہوتا. تو پھر کیا ہو جاتا؟ اگر وہ وسائل ختم ہو جاتے تو علم خدا بھی منتفر ہو جاتا، یعنی ختم ہو جاتا. اس کے یعنی اللہ کے، اس کے اور اس کے معلوم میں
کوئی چیز بنامِ امر علم زائد موجود نہیں ہے. صرف خدا کی ذات ہے اور بس. توحید صدوق کتاب کا نام ہے. اچھی طرح یہ سمجھیے کلام مولا کا پہلا حصہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا. کہتے ہیں خدا تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. خدا تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے. ہم پورا علم نہیں رکھتے ہیں ہر چیز کا. وسائل اور ذرائع کی وساطت سے نہیں. اگر ایسا ہوتا تو اگر وہ وسائل ختم ہو جائیں تو علم خدا منتفی ہو جائے, خدا کا علم بھی ختم ہو جاتا. جیسے میں نے مثال دی اس ایکسیڈنٹ والے آدمی کی. اس کے بجائے اس کے اور اس کے معلوم میں ایک میں ہوں عالم, یہ چیز ہے, یہ میرا معلوم, میں اس کے بارے میں جانتا ہوں, یہ معلوم ہے, اور یہ میں ہوں عالم. عالم اور معلوم, جاننے والا اور جو کوئی جانتا ہے. اس کے اور اس کے معلوم میں کوئی چیز بنام امر علم زائد موجود ہے. علم زائد کے طور پر نہیں. جیسے ہمارے یہاں ترسیمات ہیں, تصورات ہیں, تصدیقات ہیں, ان کے ذریعے سے چیزوں کو ہم پہچانتے ہیں. اور ضروری نہیں جب ہم کسی چیز کو جانتے ہیں تو ہم کہیں گے پورا جانتے ہیں, ضروری نہیں. کبھی ادھورا جانتے ہیں اور تب بھی کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا علم ہے. جیسے ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں, اپنے آپ کو میں عالم کہتا ہوں, اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں جانتا نہیں, تب بھی اپنے آپ کو عالم کہتا ہوں, اور عالم کا لباس پہنا ہوا ہے. یعنی پورے کا پورا نہیں جانتا ہے آدمی, تب بھی وہ کہتا ہے میں اس چیز کا عالم ہوں, جانتا ہے. ٹھیک ہے, جانتا ہے کچھ پرسنٹیج, اور جو نہیں جانتا وہ زائد ہے. لیکن اللہ کے اس کے اور اس کے معلوم میں جو یہ کائنات ہے مختلف زمانوں میں, یہ اللہ کے لیے معلوم ہے, بالکل صاف ہے سامنے. جیسے حاضر ہوتی ہے کوئی چیز, ایسے حاضر اس کے سامنے. ان دو میں اللہ کے اور اس کے درمیان میں, یعنی اس کے اور اس کے علم کے درمیان میں کوئی چیز علم زائد موجود نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ جو ہے, اللہ جو ہے, اللہ کی ذات کا ایک حصہ ہے علم. اللہ عالم ہے, ہم کہیں گے عالم ہے کا مطلب نہیں یہ اللہ کوئی چیز ہے. علم زائد ہے کوئی چیز اس کی ذات سے نہیں, صرف خدا کی ذات ہے اور بس. خدا کی ذات ہی عالم بھی ہے, خالق بھی ہے, ایسا بھی ہے, ویسا. صفات زائد بر ذات نہیں ہے. یہی بات مولا کہتے ہیں, اس کے اور اس کے معلوم میں کوئی چیز بنامِ امر علم زائد موجود نہیں ہے, صرف خدا کی ذات ہے اور بس. یہ فرق ہے ہمارے علم میں اور اللہ کے علم. ہمارے علم میں زائد وہ چیز ہے جو ہم کسی چیز کے بارے میں جانتے ہیں, اور وہ ضروری نہیں وہ وہی چیز ہو جو وہ چیز ہو, کیونکہ کبھی ہمیں کسی چیز کے بارے میں علم یا ادھورا ہوتا ہے یا عدلے کا بدلہ ہوتا ہے, کبھی غلط علم ہوتا ہے, اور تب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا علم ہے. کھانے کی چیز کو کبھی ہم, ایک انسان کھاتا ہے, یہ اس کو پتہ نہیں یہ زہر ہے, اور کھاتے ہی مر جاتا ہے. تو گویا اس کو جو علم تھا, جو دیکھا تھا علم تھا, وہ علم غلط تھا. آپ سمجھیں کہ نہیں؟ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والحمدللہ اول و آخر و ظاہر و باطن.